अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। शहबाज हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान ने IMF से सब्सिडीज़ ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया और कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने पर जोर दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का हुक्म दिया जाए। PTI का मौक़िफ़। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए 17 मई तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। शेख रशीद ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंजाब की सियासी सूरत हाल। चेयरमैन PTI इमरान खान का दौरा लाहौर का फैसला। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी। वज़ीर आज़म ने सदर को एक और एडवाइस अरसाल कर दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की वज़ीर आज़म से राय तलब। हमजा शहबाज IG पंजाब के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर पुलिस से जवाब तलब। कराची से लापता दुआ जहरा लाहौर से मिल गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक दुआ ने लाहौर में निकाह कर लिया है। दुआ ने लाहौर पुलिस को बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से लाहौर आई थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत, पंप्स पर गाड़ियों की कतारें। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरों पर कंपनियां तेल फराहम नहीं कर रहीं। वज़ीर आज़म ने मई तक लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने का हुक्म दे दिया। कैनेडियन तंजीम की इसराइल को असलहे की फ़रोख्त के खिलाफ मुहिम। मुकामी तंजीम का कहना है कि कनाडा नस्ल परस्त इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे। मुहिम में हज़ारों कैनेडियन शामिल हैं। कैनेडियन माहिर मईशत को कौमी सलामती के खतरात से बचाने के लिए कोशां। हसास टेक्नोलॉजी की मुखालिफ ममालिक तक रसाई रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कनाडा की कौमी सलामती मज़ीद मजबूत होगी। कैनेडियन हुकूमत अरबों डॉलर बचाने के लिए कोशां। वफाकी हुकूमत अहम प्रोग्राम्स और पॉलिसियों का जायजा लेगी। इंसानी हुकूक के रहनुमाओं का सोशल प्रोग्राम्स में कमी ना करने का मुतालबा। भारत चीन तनाज़ा। एक दूसरे के शहरियों के वीज़े मुअत्तल कर दिए। भारतीय इक़दाम की तस्दीक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी कर दी। चीन ने कोरोना के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले भारतीय तलबा के वीज़े मुअत्तल किए गए। रूस ने खलाई सैयारा तबाह करने पर तीसरी आलमी जंग की धमकी दे दी। रूस का कहना है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, फिर तीसरी आलमी जंग होगी। रूसी फोर्सेस का मारियोपोल में स्टील मिल में छुपे यूक्रेनी फौजियों पर नया हमला। अमेरिका जहन्नुम में जा रहा है, हमने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप की जो बाइडन पर शदीद तनकीद। ट्रंप का कहना था कि जो बाइडन हैरतज़दा होकर घूम रहा है और ईस्टर खरगोश से ऑर्डर ले रहा है। काबुल में स्कूल धमाके के बाद से ही तलबा में खौफ व हिरास फैल चुका है। यकजहती ग्रुप ने कलम और फूल देकर तलबा की हौसला अफजाई की। स्कूल मैनेजर अब्दुल रहीम ने कहा, तालीम ही हमारे लिए मसाइल हल करने का वाहिद जरिया है, हम अपनी तालीम नहीं छोड़ेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुतालिक अलामिया जारी कर दिया, जिसमें कहा कि पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसी पर बातचीत हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहबाज हुकूमत ने IMF का मुतालबा मान लिया और सब्सिडीज खत्म करने और रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के साथ 7वें जायजा इजलास में मजीद बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक जारी रखने पर जोर दिया और यकीन दहानी करवाई कि प्रोग्राम के तहत अहदाफ हासिल करेगा। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम जारी रहेगा और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेहत कार्ड की सहूलत बरकरार रहेगी। नेथन पोर्टर ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर IMF और मिफ्ता इस्माइल में मुस्बत बातचीत हुई। IMF मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान से मौशी इस्तेहात और एक्सटेंडेड फंड्स पर बातचीत होगी। PTI का ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट मुबैना जानिबदार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
پی ٹی آئی نے جسٹس محسن اختر کیانی کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کے حکم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش ہوئی، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ جب اسکروٹنی کمیٹی نے کہہ دیا کہ دستاویزات قابل تصدیق نہیں تو اب کیا کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس اطہر منولہ نے ریمارکس دیے، قانون یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہر سال سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرے گا۔ قانون کے مطابق ممنوعہ فنڈنگ کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر منولہ نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد اب کیا کر رہا ہے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا اس میں سخت ریمارکس استعمال کیے گئے۔ سنگل بینچ نے فیصلے میں پیس دی میوزک جیسی اصطلاح بھی استعمال کی۔ بنیادی طور پر یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا نہیں۔ الیکشن کمیشن کو 30 روز میں فیصلہ کرنے کا آرڈر دینا سنگل بینچ کا اختیار نہیں تھا۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا، ہم نے درخواست کیا دی اور سنگل بینچ نے فیصلہ کیا دیا، یہ دیکھ لیں۔ ہم نے اکبر ایس بابر کو کارروائی سے الگ کرنے کی استدعا کی تھی۔ الیکشن کمیشن اپنے طور پر اکٹھی کی گئی معلومات پر کارروائی کر رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل کے علاوہ آپ نے ریٹ پٹیشن بھی دائر کی، اس میں آپ کی کیا استدعا ہے؟ شاہ خاور ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے، ہم چاہتے ہیں قانون کے مطابق امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ ہم نے دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف درخواستیں دے رکھی ہیں، ان درخواستوں پر ویسے کارروائی نہیں ہو رہی جیسے ہمارے خلاف چل رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان کیسز میں بھی غیر ضروری التوا ختم کر کے کارروائی کو تیز کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر الیکشن کمیشن اور اکبر ایس بابر کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں، جلد امپورٹڈ حکومت سے جان چھوٹے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے فرار کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ای سی ایل سے 150 ملزمان کے نام نکال دیے گئے، ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی۔ یہ لوگ NRO 2 لینے آئے تھے۔ سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کی کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں۔ دوسری جانب پنجاب کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے دورہ لاہور کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان بدھ کے روز ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے۔ عمران خان لاہور میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ عمران خان لاہور میں وکلاء سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوگی۔ پارٹی ورکر سے عمران خان کی ملاقات بھی شیڈول ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف برداری کے لیے ہائی کورٹ کا حکم واضح ہے، جس کے بعد کسی مشاورت یا سوچ بچان کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کے لیے ایک اور ایڈوائس ارسال کر دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف برداری کے لیے ہائی کورٹ کا حکم واضح ہے، جس کے بعد کسی مشاورت یا سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ذرائع ایوان صدر نے بتایا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول ہونے پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خود وزیر اعظم سے رابطہ کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق وزیر اعظم سے رائے مانگی تھی۔ دوسری جانب سیشن عدالت نے حمزہ شہباز، آئی جی پنجاب، ایس ایس پی سمیت دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر پولیس سے 29 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی 14 سالہ لڑکی دعا زہرا لاہور سے مل گئی۔ لاہور پولیس نے دعا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے جلد لاہور سے کراچی منتقل کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گولڈن ٹاؤن سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا لاہور سے مل گئی ہے۔ اس وقت دعا لاہور میں موجود ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دعا نے لاہور میں نکاح کر لیا ہے۔ لاہور پولیس نے دعا کو حفاظتی تحویل میں لے لیا۔ لاہور پولیس نے دعا کی بازیابی کی اطلاع کراچی پولیس کو دے دی ہے۔ کراچی پولیس نے بھی تصدیق کی ہے کہ لاہور سے بازیاب ہوئی لڑکی دعا زہرا ہی ہے۔ دعا نے لاہور پولیس کو بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے لاہور آئی تھی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلد دعا کا ویڈیو بیان بھی جاری کیا جائے گا، جس میں وہ کراچی سے لاہور جانے سے متعلق بھی بتائے گی۔ دعا زہرا کیس کی ہر زاویے سے تفتیش جاری ہے۔ اس کیس میں کئی جھول سامنے آئے۔ دعا زہرا کے والدین نے کہا کہ ان کی بیٹی 7ویں جماعت کی طالبہ ہے، لیکن تھانے کے ایس ایچ او سب انسپکٹر بدر شکیل نے اپنی پروگریس رپورٹ میں لکھا کہ اسکول کے پرنسپل مجاہد نے بتایا کہ دعا زہرا صرف 3ری جماعت تک زیر تعلیم رہی ہے
اور وہ بھی ریگولر نہیں تھی۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں پمپس پر ڈیزل کی فروخت بند کر دی گئی۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں پمپس پر ڈیزل کی فروخت بند کر دی گئی اور اس حوالے سے پیٹرولیم ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں پر کمپنیاں تیل فراہم نہیں کر رہیں۔ دوسری جانب کسان اتحاد کے رہنماؤں نے شکوہ کیا کہ ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں بعض مقامات پر ڈیزل کی مصنوعی قلت اور مہنگے داموں فروخت کرنے پر انتظامیہ نے پیٹرول پمپس پر جرمانے بھی کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے مئی تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی سخت ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جب تک اس عذاب سے نجات نہیں ملتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس عذاب سے نجات تک نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سابق حکومت کی پیدا کردہ تکلیف سے شہریوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ تیل و گیس کا بندوبست ہونے تک عبوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے۔ نواز شریف نے ملک میں اضافی بجلی کی وافر مقدار فراہم کی تھی۔ عمران حکومت نے ایک نیا یونٹ شامل نہیں کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بر وقت ایندھن خریدا گیا نہ کارخانوں کی مرمت کی گئی۔ عمران نے ہمارے سستی اور تیز بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ بند کیے اور مہنگی اور کم بجلی بنانے والے کارخانے استعمال کیے۔ اس ظلم کی قیمت قوم کو ہر ماہ 100 ارب کی شکل میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 6 ارب میں LNG کا ایک جہاز مل رہا تھا، اب LNG جہاز قوم کو 20 ارب میں پڑ رہا ہے۔ عمران کا یہ ظلم قوم کو اس سال 500 ارب سے زائد میں پڑے گا۔ توانائی شعبے کو تباہ کر کے معیشت دیوالیہ کرنے کی سازش کی گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔